بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ 18 ذی الحج یہ وہ مبارک دن ہے جس دن غدیر خم پر ایک بڑا اہم اعلان کیا گیا، جسے اعلان غدیر بھی کہتے ہیں، جسے حدیث غدیر خم بھی کہا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر جب واپس مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو ایک جگہ قافلے نے قیام کیا، پڑاؤ کیا، جہاں وادی کا نام خم تھا اور وہاں ایک تالاب تھا۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شان کو بیان کیا، اور اس اعلان کو اعلان غدیر کہا جاتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کو نماز کا اعلان کیا گیا، درخت کے نیچے صفائی کی گئی، آپ کے لیے ممبر بچھایا گیا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کی تمہید یہ تھی، آپ نے صحابہ سے کہا، لوگو یہ مجھے بتاؤ، الستم تعلمون انی اولا بالمومنین من انفسہم، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں ہر مومن کے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ پھر آپ نے دوبارہ سوال کیا، کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ میں ہر مومن کے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ تو صحابہ نے کہا، بلا یا رسول اللہ، بالکل آپ ایسے ہی ہیں۔ اور آپ نے اس موقع پر قرآن کی آیت کا بھی حوالہ دیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور پھر آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ غور سے سنو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اور پھر آپ نے دعا کی، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ اور اس اعلان کو روایت کرنے والے عشرہ مبشرہ ہیں، بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں۔ جب آپ کے لیے یہ اعلان کر دیا گیا، یہ اعزاز آپ کو مل گیا کہ آپ ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے، تو امیر المومنین خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے جا کر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو جا کر کہا کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے مولا بن گئے۔ اہل سنت کے مصادر میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے مبارکباد دی کہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ کے نبی نے آپ کو ہر مومن مرد کا اور ہر مومن عورت کا مولا بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی سے کیسا رشتہ تھا، کیسا تعلق تھا، آپ اسے اندازہ کیجئے کہ دو دیہاتی آئے، اپنا انہوں نے مقدمہ پیش کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے درمیان یہ شخص فیصلہ کرے گا۔ تو ایک دیہاتی نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گریبان سے پکڑ دیا، اور گریبان سے پکڑ کر یہ کہا کہ تم جانتے نہیں یہ کون ہو، یہ میرے مولا ہیں، ہر مومن مرد اور عورت کے مولا ہیں، اور جس کے یہ مولا نہیں وہ مومن ہی نہیں۔ یہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم نے بیان کیا بھی تو سرسری انداز میں بیان کیا، اس اہتمام سے بیان نہیں کیا جس اہتمام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اعزاز عطا کیا تھا۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات ہے، ایک متواتر حدیث کو ہمارے بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے نامور وہ ضعیف قرار دینے پہ تلے ہوئے ہیں، جس حدیث کو اہل سنت کی کتابوں میں متواتر قرار دیا ہو، اور جس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی جیسے شخص نے جو اس معاملے میں بڑے متشدد ہیں، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہو کہ اس حدیث کے بہت سے طرق ہیں، اور انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہو کہ یہ حدیث متواتر ہے، تو ہم اسے ضعیف قرار دینے میں اپنی جستجو لگا رہے ہیں، ہم اسے ضعیف قرار دینے میں اپنی ہمتیں صرف کر رہے ہیں، اور ہم خود دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ فضائل میں ضعیف احادیث بھی چل جاتی ہیں، لیکن وہ تب چلتی ہیں جب کسی اور کے فضائل ہوں۔
جب مولا علی کے فضائل ہوں تو پھر ہم کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، اور پھر یہاں عام محبت مراد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص محبت کا تقاضا کیا ہے، اور وہ خاص محبت انسان کے عمل سے اس کا اظہار ہو، انسان کے جذبات سے اس کا اظہار ہو، اور آپ نے اس کے اندر قرآن کی آیت کا حوالہ دیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ورنہ کوئی مومن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے دل میں کسی ادنا صحابی کی بھی محبت نہ ہو۔ اگر خالی محبت مراد ہوتی، اگر خالی محبت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا تو اتنا اہتمام، اور پھر اس کے لیے خطبہ، پھر اس کے لیے آپ کا ہاتھ پکڑنا، پھر قرآن کی آیت کا حوالہ دینا، یہ ساری چیزیں پھر بظاہر بے معنی لگتی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اعزاز ہے کہ آپ ہر مومن مرد کے مولا ہیں، ہر مومن عورت کے مولا ہیں، اور یہ لقب، یہ اعزاز خود آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔